اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرعون جانا جاتا ہے جبر اور ظلم کی انتہا کے لیے۔ قرآن کے مطابق وہ ایک ظالم بے رحم شخص تھا جس نے بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی قوم کو غلام بنایا اور انہیں تکلیفیں دی۔ موسیٰ علیہ السلام جب نبی تھے اس وقت کا سرکش رولر تھا ایجپٹ کا۔ فرعون اس کا ٹائٹل تھا، اس کا نام کچھ اور تھا۔ مصر کے پرانے حکمرانوں کے لیے استعمال ہونے والا ٹرم ہے فرعون۔ 100 سے بھی زیادہ فرعون گزرے ہیں اس سویلائزیشن میں۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایجپٹ میں فرعون تھے، لیکن وہ اچھے تھے، ایک خدا کو مانتے تھے۔ بنی اسرائیل کی قوم بڑی، حکمران بدلے، پھر اس فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام اور نوکر طبقہ بنایا۔ مانا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر 2 فرعون تھے، رامسیس 1 اور رامسیس 2۔ یہ دونوں باپ بیٹے تھے۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ جس فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کا سامنا ہوا تھا وہ رامسیس 2 تھا۔ واللہ عالم۔ صرف اسی فرعون کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صرف مصر کے بادشاہ کے لیے فرعون کا لقب استعمال کیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کے مخصوص نام کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، لہٰذا اس کے ڈیٹیلز میں جانا نہیں چاہیے اور جو سبق لینا ہے انہیں لے لینا چاہیے۔ فرعون کا نام بہت دفعہ منشن کیا گیا ہے قرآن میں، تقریباً 70 مرتبہ۔ ہر وقت کا سرکش ترین انسان مانا جاتا ہے۔ کفر، سرکشی اور تکبر کے بارے میں فرعون کی تفصیل بہت دفعہ آتی ہے۔ اسے مفسدین میں سے کہا گیا ہے، یعنی فساد کرنے والا، بڑے گناہ اور بڑے جرائم کرنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام کی فیملی بنی اسرائیل کو بلانگ کرتی تھی۔ فرعون سے کہا گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی تباہی کا سبب بنے گا، لہٰذا اس نے طے کیا کہ ہر لڑکے کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ پھر بعد میں لیبر کی کمی کی وجہ سے یہ حکم جاری کیا کہ 1 سال لڑکے مارے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ اپنی طاقت کے سبب خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، ایمان لانے والوں پر ظلم کرتا تھا جن میں اس کی بیوی بھی شامل تھی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے اعلیٰ ہے۔ وہ بڑے مونیومنٹس اور لمبی عمارتوں کو بلڈ کرواتا تھا۔ اس نے اپنی موت دیکھ کر کہا کہ اللہ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دیا۔ وہ اپنے فالوورز سمیت پانی میں غرق ہو گیا۔ اس کی باڈی ایز اے میریکل پریزرو کی گئی ہے۔ اس کی ممی کائرو کے ایجپشن میوزیم میں محفوظ ہے۔ اس کی خرابیوں کی فہرست میں شامل ہیں: کفر اور ضد کے لحاظ سے بدترین انسان تھا، لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کو جھٹلایا، تکبر کی وجہ سے دین کی باتوں کا انکار کیا، بنی اسرائیل کو ذلیل اور رسوا کیا، تشدد اور خوف پھیلاتا لوگوں کو گروہوں اور قبیلوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کیا۔ اپنے منسٹر حامان کو کہا کہ آسمان تک ایک مینار بنائے تاکہ وہ خدا کو دیکھ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کے کنٹینڈر جادوگروں کے ہاتھ پیر مختلف سمت سے کاٹے ان کے اللہ پر ایمان لانے کی سبب۔ اپنی بیٹی کی ہیئر ڈریسر کو اس کی اولاد سمیت آگ میں زندہ ڈالا ان کے اللہ کو ایک خدا کہنے پر۔ اپنی بیوی آسیہ بنت مزاحم کو موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کی وجہ سے بے دردی سے قتل کیا۔ لیسنز: ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ خصلتیں ہیں تو ہم محتاط ہو جائیں۔ اگر ہم کوئی اتھارٹیٹیو پوزیشن میں ہیں تو جبر اختیار نہ کریں۔ بہانے بنا کر حق کو جھٹلانا ہمیں ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ اپنے آپ کو ہی سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ غرور اور تکبر مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ جبراً مزدوری، اجرت نہ دینا، ذات پات کا نظام، کوئی بھی ظلم، یہ سب ختم ہو کے رہتا ہے۔ ظلم کی انتہا شدید ہو سکتی ہے، ایور لاسٹنگ نہیں۔ ہمیں اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ لعنت۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ پر ایمان لانے پر فرعون موت کی سزا سناتا تھا۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں ایمان سے نوازا،
ہم ایمان کا اقرار کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ ہمیں کرنا ہے تو بس اللہ کے احکام کو فالو کرنا ہے۔ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جا کر دین کی دعوت دینے کو کہا تو نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا۔ دنیا کے سرکش ترین انسان سے نرمی اختیار کرنے کو کہا، تو ہمارے معاملے ہمارے رشتہ داروں اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے؟ فرعون کا موت کے وقت ایمان لانا قبول نہیں کیا گیا۔ کسی بھی انسان کو وقت رہتے ہی سنبھل کر نیک کام کر لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہم تمام کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور قیامت کے دن ہمیں ایمان والوں کے ساتھ اٹھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔